الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی اللہم ربنا ارنا حقائق الاشیاء کما ہی اللہم ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا یا رب العالمین اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم لعن وانتقم من الذين يقاتلون أولياءك في غزة ويقتلون الأبرياء والأطفال والنساء والمستضعفين اللهم شتت شملهم ومزق جماعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم تقبل شهدانا اللهم تقبل شهدانا اللهم اشف جرحانا اللهم فك أسرانا اللهم نتوسل إليك بشهداء غزة أن تقبل دعانا وتحقق رجانا وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 4 فنون حدیث، یہ عنوان اور معنی دونوں آئندہ عبارت کا خلاصہ ہیں، اسی طرح آئندہ عربی عبارات سے پہلے اس کی تشریح دی جائے گی۔ اس کے بعد کس کے بعد اوپر جو بات کہی گئی تھی اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ عرف عام میں فن حدیث روایت حدیث کا نام ہے۔ روایت کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے جنہوں نے وہ بات سنی اس بات کو نقل کرنا۔ پھر فن اصول حدیث میں اس کی بہت سی انواع کی گئی ہیں، مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرف عام سے ہٹ کر فن حدیث کی 4 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ عرف عام سے مراد یہ ہوگا کہ مطلب جو علماء ہیں ان کا عرف ظاہر ہے۔ پہلی قسم فن روایت حدیث، علم حدیث کی بات کر رہے ہیں، جس میں حدیث مع سند روایت کر کے ہر حدیث کا درجہ متعین کیا جاتا ہے۔ مثلا یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے اس سے سنا، پھر وہ دوسرے شخص کہے گا میں نے اس سے سنا، یہاں تک کہ رسول پاک تک وہ بات جو ہے بغیر کسی انقطاع کے پہنچ جائے۔ پھر راویوں کے درجات کی بنیاد پر اور ان کے حفظ اور ان کے کردار کی بنیاد پہ ہم متعین کرتے ہیں کہ اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے جو منسوب کی گئی ہے اس کی نسبت جو ہے قوی ہے یا ضعیف ہے یا بیچ کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے اصطلاحات ہیں، یہ علم ہے۔ مثلا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، مشہور ہے یا غریب، مسند ہے یا مرسل، مرفوع ہے یا موقوف وغیرہ۔ اس میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فن روایت حدیث۔ اور تفصیل کے لیے دیکھیے محمد بن جعفر قطانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مراکشی مغربی عالم ہیں، 1274 سے 1345 ہجری کی کتاب الرسالہ المستطرفہ۔ دوسری قسم فن غریب الحدیث ہے، جس میں حدیث کے نامانوس الفاظ۔ نامانوس کا مطلب ہے کہ نسبتاً، یعنی جس کا عام زبان میں استعمال آج کل نہیں رہا۔ یعنی جس کے معنی جو ہے متبادل نہیں ہوتے اہل زبان کے لیے آج کل،
اور یہ نسبی چیز ہے، مطلب یہ کہ جو الفاظ مانوس تھے 100 سال پہلے اب نامانوس ہو گئے ہوں گے لوگوں کے علمی ذوق اور زبان کی تبدیلی اور معاشرت کی تبدیلی کی وجہ سے، لیکن نامانوس سے یہاں وہ مراد نہیں ہے جو نامانوس جو ہے یہ شاذ جس کو کہتے ہیں، یہ غریب کہتے ہیں، جو علم بلاغت میں جو ایک مطلب یہ ہے کہ منفی چیز ہے، یہ اس سے مراد نہیں۔ تو فن غریب الحدیث وہ احادیث کے جو مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی متبادر نہیں ہوتے اہل زبان کے لیے، اور یہ وقت کے ساتھ مطلب ایک لفظ جو ہے رسول پاک کے زمانے میں غیر مانوس تھا، آج ہو سکتا ہے وہ نامانوس ہو، تو یہ یعنی نسبی بات ہے جس میں حدیث کے نامانوس الفاظ کے معنی اور مشتبہ کلمات کا اعراب بیان کیا جاتا ہے۔ میرے خیال غریب حدیث کا اعراب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ اس فن کی کئی مشہور کتابیں ہیں، امام زمخشری کی اور ابو عبید قاسم ہروی کی، ابن الاسیر جزری کی، اور شیخ محمد بن طاہر پٹنی گجراتی کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دوسرا علم ہے۔ تیسرا علم جو ہے فقہ السنہ ہے، جس میں حدیث شریفہ سے مستنبط ہونے والے مسائل شرعیہ بیان کی جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 300 آیت ہیں جن سے مسائل شرعیہ میرے خیال میں 500 ہیں جو ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے، سب اللہ عالم۔ اس فن کا نام احکام القرآن ہے، اور باقی مطلب یہ 500 جو ہیں آیات احکام، لیکن جو بڑے مجتہدین ہیں جیسے امام مالک وغیرہ، وہ غیر آیات احکام سے بھی احکام بعض اوقات جو ہے مستنبط کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تقریباً 300 آیات ہیں جو مسائل شرعیہ مستنبط ہوتے ہیں، اس فن کا نام احکام القرآن ہے، اور تقریباً 3000 احادیث ہیں اس سے جو احکام دینی مستنبط ہیں۔ جو ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے وہ 10,000 احادیث ہیں جو احکام دینی مستنبط۔ اس فن کا نام فقہ السنہ ہے، اور ان دو کے علاوہ جو احکام فقی قرآن و حدیث اور اجماع امت سے بذریعہ قیاس مستنبط کیے جاتے ہیں، اس کا نام علم فقہ۔ جو احکام فقی نا، احکام فقہ، فقی نہیں فقہ، اس کا نام علم فقہ ہے۔ بعد میں یہ 3 فن یکجا کر دیے گئے، اب اس کا مجموعے کا نام علم فقہ ہے۔ یہ نہیں پتہ 3 کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فقہ القرآن، فقہ السنہ اور قیاس، میرا خیال ہے، کیونکہ بڑا حصہ اس میں تیسرے علم کا ہے۔ تیسرا علم کیا ہے جو اجماع امت کے ذریعے بذریعہ قیاس مستنبط کیے جاتے ہیں۔ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ جو معلوم احکام ہیں ان کی مدد سے جو ہے نامعلوم احکام یا معلوم سے معلوم قیاس کی بنیاد پہ، یعنی مشابہت کی بنیاد پہ۔ چوتھی قسم علم اسرار الدین ہے، جس میں اعمال اسلامیہ اور احکام دینیہ کے رموز اور اسرار بیان کی جاتے ہیں، ان کی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کو حکمت شرعیہ بھی کہتے ہیں عرف عام میں، مقاصد شریعت بھی کہتے ہیں، فلسفہ شریعت بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھے جی؟ پھر شاہ صاحب نے دقت و افادیت کے لحاظ سے مذکورہ فنون اربع یعنی 4 جو علوم ہیں میں ترتیب بیان کہ آسان ترین علم فن روایت الحدیث۔ آسان ترین مجھے نہیں پتہ اس کا کیا مقصد ہے، کیونکہ روایت حدیث کے علم جو ہے اب مدون ہو چکا ہے، اس میں اور کوئی کرنے کا کام زیادہ نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس مطلب جو حدیث کے راوی ہیں وہ سب موجود ہیں، اور اس پہ علماء نے سارا کام کر لیا ہے، تو اس لحاظ سے شاید وہ، ورنہ جب وہ تدوین ہو رہا تھا تو بڑا مشکل تھا، لوگ ہزاروں میل چل کے لوگوں کی جو ہے تحقیق کرتے تھے راویوں کے بارے میں وغیرہ۔ اور اس سے مشکل مفید علم فن غریب حدیث ہے، جس میں مشکل الفاظ کے معنی
تیسری قسم کو تو عام طور پر احادیث کا خلاصہ نچوڑ اور مغز سمجھا جاتا ہے، جس میں احکام بیان یعنی نکالے جاتے ہیں، ظاہر احکام۔ اور چوتھا فنون دقیق ترین مفید ترین قسم ہے، چوتھی ہے جو شریعت کی حکمت میں۔ مفید تو سب ہیں، یعنی مطلب احکام نہیں ہوں گے تو آپ اس کی حکمتیں کیا بیان کریں گے؟ تو اپنی اپنی ہر چیز کی جو ہے، لیکن جب پہلے تین حاصل کر لیں تو پھر چوتھی کا حاصل، کیونکہ پھر جو ہے بصیرت کی بنیاد پہ آپ جو ہے ان احکام کو یعنی یقین بڑھ جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے درخواست کی کہ مجھے دکھائیں کہ آپ مردے کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ فرمایا ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ کہ مزید یقین کے لیے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ اور شاہ صاحب نے ان انواع میں درجہ بندی ایک مثال کے ذریعے سمجھائے، فرمایا پھل کے بالکل اوپر کے چھلکے سے متصل چھلکا جو نسبتاً کم کارآمد ہوتا ہے فن روایت حدیث کی مثال ہے، اور اس کے اندر کا چھلکا جو زیادہ کارآمد ہوتا ہے کیونکہ کھا بھی جاتا ہے فن غریب الحدیث کی مثال ہے۔ اور پھل کا گودا اور مغز جو اصل مقصود ہوتا ہے یہ فقہ سن مگر درحقیقت مغز اور موتی علم اسرار دین ہے۔ تو یہ مطلب ایک سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ اب روایت حدیث نہ ہو تو آپ مغز کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو ہر ایک کی اصل میں جو مسئلہ یہ ہے، آئی تھنک یعنی میرے خیال میں بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے جو اس کی جگہ ہے، اور کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا یہ پھر ظلم ہوتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ حضرت شارع نے جو ہے جو اب جو عبارت آ رہی ہے اس کی شرح فرما دی ہے شروع میں، تاکہ وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ وَإِنَّ هَذَا یہ شاہ صاحب کی عبارت ہے، وَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَهُ طبقات، اس علم کے کئی طبقات ہیں، درجات، وَلِأَصْحَابِهِ اس علم یعنی علم اسرار دین یا علم حدیث، پیچھے جہاں کہا تھا فیقول احمد المدعو بولی اللہ، یہ علوم الحدیث و مکہ، تو اسی کی طرح اشارہ ہے۔ وَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَهُ طَبَقَاتٌ وَلِأَصْحَابِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ دَرَجَاتٌ وَلَهُ قُشُورٌ دَاخِلَهَا لُبٌّ۔ تو اس کا یہ مطلب یہ جو بیان کیا نا، یہ جو پھل کے پل کے اوپر چھلکا ہے، قشور جو ہے چھلکے کو کہتے ہیں، لب جو ہے وَأَصْدَافٌ وسطها در، وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في أكثر الأبواب ما تقتنس به الأوابد وتذلل بها الصعاب وتذلل بها الصعاب. وإن أقرب القشور إلى الظاهر فن معرفة الأحاديث صحة وضعفا واستفادة وغرابة. یہ احادیث کی اقسام ہے۔ وتصدى له جهابذة المحدثين والحفاظ من المتقدمين. ثم يتلوه یعنی اس کے بعد آتا ہے فن معانی غریبها، یہ دوسری قسم ہے، وضبط مشکلها، وتصدى له أئمة الفنون الأدبية والمتقنون من علماء العربية. ثم يتلو، پھر اس کے بعد آتا ہے فن معانیه الشرعية واستنباط الأحكام الفرعية والقياس على الحكم المنصوص في العبارة والاستدلال بالإيماء والإشارة ومعرفة المنسوخ والمحكم والمرجوح والمبرم
وهذا بمنزلة اللب والدر عند عامة العلماء وتصدى له المحققون من الفقهاء. یہ تیسرا ہو گیا علم احکام شریعہ. هذا وإن أدق الفنون الحديثية بأسرها عندي، دقیق ترین مشکل ترین میرے خیال میں فرما رہے ہیں، یعنی نسبتاً ظاہر ہے. اور یہ سب یہ چوتھا جو ہے یہ منحصر ہے پہلے تین پہ، کیونکہ اور جب آپ نے اس کی حضرت شاہ صاحب نے جب تشریح کی تو اس کے بعد علماء کی صفات بیان کی، کسی کو محقق کہا، کسی کو جہابذہ کہا، تو یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ہے آسان ہے، یعنی ایبسلوٹلی صرف نسبتیں بیان کر رہے ہیں. یہ اسی طرح جیسے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اسلام کے جو چھوٹی کامرہ ہے وہ جہاد ہے، تو ظاہر ہے جہاد چھوٹی کامرہ ہے، لیکن وہ ایمان اور سب چیزیں پر منحصر ہوتا ہے. ہم نماز نہ پڑھیں گے تو جہاد کا کیا مقصد ہوگا، یا ایمان ہو تو جہاد کا کیا مقصد ہے، اسی طرح کی بات ہے. اب دیکھیں نا یہ شاہ صاحب بیان اس طرح کر رہے ہیں، لوگ اس کو آپ چاہیں تو غلط اس کو توڑ موڑ کے پیش کر دیں، جس طرح مطلب بعض لوگوں نے مثلا اس میں کیونکہ حضرت مولانا مودودی صاحب کی ذہن میں یاد آ گیا، یعنی ان پر جو اعتراضات کیے لوگوں نے وہ اسی طرح کے ہیں، کیونکہ وہ بھی شاہ صاحب کے ہی مرید ہیں. تو حضرت مولانا مودودی نے جو آسان زبان میں جو بات کی ہے وہ وہی ہے، یہ چوتھا علم ہے مولانا مودودی کا زیادہ تر، یعنی مثلا خطبات میں یا دینیات میں. اب آسان زبان میں بیان کیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گہرا نہیں ہے اور پھر اس کی توڑ موڑ کے آپ پیش کر سکتے ہیں، جس طرح مطلب یہ آپ چاہتے تو شاہ صاحب کی اس عبارت کو بھی توڑ موڑ کے پیش کر سکتے ہیں. تو هذا وإن أدق الفنون الحديثية بأسرها عندي وأعمقها وإن أدق العلوم اس پہ اطفور ہے، وأعمقها محتدا وأرفعها منارا وأولى العلوم الشرعية عن آخرها فيما أرى وأعلاها منزلة وأعظمها مقدارا هو علم أسرار الدين الباحث عن حكم الأحكام ولمياتها، لمیاتها یعنی فوکوا جس کو فرانسیسی میں کہتے ہیں، یہ جرمن میں وارم، یا اردو میں کیوں، اور عربی میں لماذا، لمیات یعنی اس کی کیوں، یعنی ایک تو حکم ہے اور پھر اس کیوں اللہ نے وہ حکم دیا، تو آپ کیوں کا جواب دیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو حکمت معلوم ہوگی. وعلم اسرار الدین الباحث عن حکم الاحکام ولمیاتها واسرار علم اسرار الدین حکم واسرار خواص الاعمال ونکاتها. تو یہاں پہ رکتے ہیں، پھر اس کو یعنی اگلی بار جو ہے اس کے ترجمہ جو ہے غور سے دیکھیں گے. بات جو ہے اس میں جو ہے وہ پہلے آ گئی ہے. السلام علیکم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک.